میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسپتال کا اور میڈیکل کالج کا ایشو ہے وہ ذرا اس کا امپیکٹ لوگوں پر منفی جاتا ہے، اور پھر اس پر اگر سیاست ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پولرائزیشن پھر کسی اور طرح کی کشیدگی اور پولرائزیشن کی شکل اختیار کرے گی۔ تو میں نے یہ مشورہ دیا ہے اور میری تجویز یہ ہے کہ ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے جس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا جائے اور ریویو کیا جائے اس بل کو، اور اگر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر نگرانی ہی رہے عباسی شہید ہسپتال بھی، سوبراج ہاسپٹل بھی اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج بھی، لیکن اگر اس کے بیشتر وسائل صوبائی حکومت سے آ رہے ہیں تو پھر صوبائی حکومت کی کیا نگرانی ہونی چاہیے، ان کا کیا ان پٹ ہونا چاہیے۔ کوئی ہم ایسا بورڈ قائم کر لیں گے جس میں ڈیولپمنٹ کے کام جو بھی وسائل آ رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہوگا، جو بہتری ہوگی، اس میں صوبائی حکومت کی سرپرستی بھی اور نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ واٹر بورڈ کے اختیارات، سولڈ ویسٹ کے اختیارات، اور اسی طرح بہت سارے ایشوز، کچھ مس پرسپشن بھی تھا کہ جی اختیارات لے لیے گئے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ 2013 سے بھی زیادہ موجودہ جو نظام ہے وہ زیادہ کمزور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، بلکہ بہت سارے جو صوبائی محکمے ہیں ان میں بھی رول دیا گیا ہے، جو یو سی کے چیئرمین، ان کی کونسل ہے، اور اسی طرح پھر جتنے بھی ٹیئرز ہیں، ایون پولیس بھی اور دیگر بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں۔ فاروق بھائی نے جو سجیشنز دیں وہ بہت اہم ہیں، اور میں ان کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایشو بنا کر جو لسانیت پھیلائی جا رہی ہے یا جو منافرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات تھی، جو ادارے جن کی فاروق بھائی بات کر رہے تھے، ہم تو ان کو مزید بہتر بنانا چاہ رہے ہیں۔ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں، اور پھر جس طرح یہ خود بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حالات بہتر نہیں تھے، ہم تو ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، تاکہ جو امپلائیز ہیں وہاں پہ وہ اسی دھارے میں آ جائیں جس میں پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کی جو سیلریز ہیں وہ اے جی سندھ سے آئیں، اور وہ ان کی پینشنز دیگر چیزیں بہتر ہوں، لیکن ساری چیزیں مشاورت سے ہوں گی۔ اگر یہ جو ہم بل بنایا ہے یا جو بھی ہمارا ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ترمیم نہ ہو سکے، تو جو مشاورت ہوگی اور صحیح سجیشنز ہوگی وہ بالکل لی جائیں گی۔ تو ہم کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ بہتر نظام آئے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو یہ سرو کر سکیں۔ تو جو میونسپل سروسز ہیں وہ مکمل طور پر ڈیوالو کر دی گئی ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیئرز ہیں پورے صوبے میں۔ اس میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ہماری جی تجویز یہی ہے سیم کہ اس کی نگرانی اور سپرویژن کا ضرور کوئی سسٹم بنائیں، وہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے اسکولس حکومت سندھ کے پاس ہیں پہلے سے، سیکنڈری بھی ہیں، پرائمری بھی ہے۔ اب ایک بڑا نام ہوتا تھا ابراہیم علی بھائی کے ایم سی اسکول، یہ ایک زمانے میں بہت سارے اسکول پرائیویٹ سیکٹر نے بنا کے کے ایم سی کو دیے تھے، اور بہت اچھے چلے ہیں۔ ان اسکول سے بھی اچھے طلبہ اور طالبات نکلے ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں جا کر بڑا اپنا نام جو ہے وہ قائم کیا، نام پیدا کیا، اور ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں بہتری کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے، اور اس میں حکومت سندھ کو سرپرستی کرنی چاہیے، رہنمائی دینی چاہیے، اور جو نگرانی کا عمل ہے وہ بھی حکومت سندھ کا اپنا ایک حق ہے۔ لیکن اگر ایگزیکیوشن کے ایم سی کے لیول پہ ہو، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیول پر ہو، اور ڈیولپمنٹ کے کام میں کس طرح جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ان اداروں کو ڈیولپ کیا جائے، ان کی کارکردگی کو، چاہے ہسپتال ہوں، میڈیکل کالج ہوں یا اسکولز ہوں، تو میرے خیال میں ان سب کے لیے ہمارے درمیان یہ۔ اور پھر میں نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ ماسٹر پلان اور بلڈنگ کنٹرول کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، اور اس میں بھی لوکل کاؤنسل یا کے ایم سی کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو نسلہ ٹاور والی کہانی ہے یہ پھر 10 سال کے بعد اسی طرح کے ایشوز کھڑے ہوں گے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ وہاں پہ رکھے گئے، اور ہمیں تحفظات ہیں سینسس پہ، وہ انہوں نے اس پہ فیصلہ دینا تھا۔ اپریل میں ہم لوگ گئے ہیں،
ابھی 16 نومبر کو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سارے بل پاس کر دیے گئے 2 گھنٹے کے اندر، اور رات کو دیر سے ایجنڈے پہ انہوں نے لایا یہ جو مشترکہ اجلاس تھا، اور اس کے بعد پھر جو الیکشن کمیشن نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ 30 نومبر تک آپ نے اپنا یہ قانون دینا ہے، نہیں تو پھر ہم اپنے طور پر بنائیں گے حد بندیاں، ڈی لمیٹیشن. تو اس لیے ہم نے یہ کیا. تو اس پر اگر آج بھی ریزرویشنز ہیں تو ہماری ہیں. فاروق ستار صاحب کی ضرور ہوں گی لیکن کچھ نفیس وزراء کی نہیں ہے. ہاں، اور وہ فاروق ستار بھائی سب سے پہلے ہاؤس کاؤنٹ کے وقت بھی، اور جو ہیڈ کاؤنٹ ہوا، ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں ہم نے فائل کی تھی. ہم نے بھی ہیڈ کاؤنٹ ہاؤس کاؤنٹ کو جس طرح کم کیا گیا تھا اس کو چیلنج کیا ہم نے. تو ہم نے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہم نے ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کو مجبور کیا. جب وہ وزیر اعظم تھے، فلور پر انہوں نے کہا کہ 5% کم از کم جہاں جہاں سیریس احتجاج ہے، جو اس پہ ریزرویشن تحفظات ہیں، ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں گے، دوبارہ مردم شماری کرائیں گے. لیکن وہ میرے کچھ ساتھیوں نے کیبنٹ میں جا کر پروویژنل سینسس کے رزلٹ کو آفیشیل کر دیا اور مان لیا، اور یہ سینسس منظور ہو گیا. جبکہ ہم نے اس میں اپنے تحفظات ڈالے ہوئے تھے، تو وہ ہم نے وہاں جا کے گیو اپ نہیں کیا، ہمارے اور ساتھیوں نے کیا ہے.